قرآن پاک کے نزول کی وجہ یہی بنی نا کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کے واقعات تھے وہ غلط بیان کیے جا رہے تھے، ان کے ذہنوں میں غلط باتیں بیٹھی ہوئی تھیں، شاید ان کے آباء و اجداد سے چلتی ہوئی آ رہی تھیں۔ آج اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حقیقی مقصد تک ہمیں رسائی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اور زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں نوجوان۔ اسی لیے ہم نے ایک ارادہ کیا گیا کہ ہم ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں الہاد کے حوالے سے، تاکہ آج کل کے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں، اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، وہ دور ہو سکیں۔ جو آج ہمارے ہاں قرآن جس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے شاید وہ پس منظر درست نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اشکالات بڑھ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد کورس شروع ہونے جا رہا ہے الہاد کے حوالے سے، تو آئیے قرآن پاک کو سیکھیے، الہاد اور بد مذہبی سے بچیے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ کورس شروع ہوگا، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروائیے۔ بات یہ کہ آپ کا بیان کردہ مسئلہ تفسیر، وضاحت، دین سمجھ میں تو آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ماضی میں پڑھتے ہیں تو اکابرین اتنے سارے کھڑے ہوتے ہیں اس موقف پر کہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ ایک بات بیان کر رہے ہیں، اکابرین کا ایک تسلسل ہے، وہ الگ بات بیان کر رہا ہوتا ہے، تو آپ بالکل اکابرین کے آکے اپوزٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ سر مسئلے تو بہت سارے، میں آپ کو گنوانا شروع کرتا ہوں۔ بالفرض ایک مسئلہ ہے کہ سورہ یوسف کی تعلیم خواتین کو نہ دی جائے۔ اب آپ نے کہا کہ نہیں جناب یہ روایت درست نہیں ہے۔ اب ماضی میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے، علماء نے بیان کیا ہے، بڑے بڑے نام ہیں سر، اور وہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس روایت کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غلط بات ہے۔ کس نے روایت؟ اچھا سمجھ میں آ گئی آپ کی بات۔ اچھا چلیں میں بتائیں تو بھائی، علامہ جلال الدین سیوطی کو دیکھیے، قاضی ایاز مالکی کو دیکھیے، بڑے بڑے نام مفسرین کے، محدثین کے نام ہیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھو بات کی تہ تک جانا چاہیے۔ صرف یہ کہ یار فلاں چیز کو فلاں ایک عالم نے کتاب میں لکھ دیا یا ہمیں ان کی کتاب میں کوئی چیز مل گئی، یہ انف نہیں ہوتی شہادت۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک منقول ہوا، ابھی میں اس کی تھوڑی تاریخ بھی بیان کر دیتا ہوں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو بات ساری کلیئر ہو جائے گی۔ جو عبارت جلال الدین سیوطی صاحب کی آئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبارت یہ ہے کہ خواتین کو سورہ یوسف کی تعلیم نہ دی جائے، ٹھیک ہے؟ حاکم اس روایت کو لے کر آئے ہیں وَصَحَّحَهُ، اور حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح ہے سر یہی بات ہے۔ ایسے ہی پرابلم یہ ہے حاکم کے اندر یہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، کوئی ایک روایت بھی اس چیز کی نہیں ہے کہ خواتین کو سورہ یوسف کی تعلیم نہ دی جائے، بلکہ حاکم چھوڑیں، حاکم کی کسی اور کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود نہیں ہے۔ مسئلہ ابھی چلیں آپ کریں، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، سوال کرتا ہوں۔ کتاب کے اندر آ گیا، ایک حوالہ کتاب کے اندر آ گیا، لیکن وہ اصل کتاب کے اندر جب وہ روایت موجود ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے غلطی ہو گئی، یا کاتب کی غلطی ہوئی ہے، وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ اور لکھا ہے اس نے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اب ہم اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر کے ایسی بات کہہ دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے کہ خواتین کو سورہ یوسف کی تعلیم نہ دی جائے، تو یہ ایک اتنا بڑا الزام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کہ وہ رسول ہیں جن پر خود قرآن کی آیتیں کیا نازل ہو رہی ہیں، قرآن کثرت سے پڑھو، قرآن پر غور کرو اور تدبر کرو، اور وہ روک بھی رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام ہے اور روایت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ چیز ہے، ایسا صرف حوالہ انف نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی کتاب کے اندر دیکھ لیا۔ نہیں دیکھیے بات سنیے، مسئلہ یہ ہے کہ سر کسی عالم پر ہی اعتماد ہوگا نا، ماضی میں کسی عالم کی کتاب سے ہی سیکھا ہوگا نا۔ اگر اس عالم کو ہی ہٹا دیا جائے، کوئی حوالے ہی آپ کے پاس نہ ہو، تو آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں دین؟ ایسی کیسی بات ہو جائے گی؟ دیکھیں علماء پر ایک اعتماد ضرور ہوتا ہے، لیکن علماء کو خدا یا نبی کا درجہ تو نہیں دے سکتے۔ اگر ان سے کہیں غلطی ہو رہی ہوگی تو کیا کریں، ہم غلطی کو فالو کر دیں۔ بھائی دو ہی رستے ہیں، یا تو ہم دیکھیں خطا ہوئی ہے اس سے بچیں، یا خطا مانے ہی نہ کہ خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عبارت پر کوئی آج سے تو نقد وارد نہیں ہے، شروع سے ہی علماء نے کہا یہ حوالہ غلط آ گیا اس کتاب میں، حاکم کے اندر ایسی کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے، بلکہ حاکم کے اندر جو روایت موجود ہے اس کو بھی کئی دوسری کتابوں کے اندر جس کی تصحیح کی طرف گئے تھے جلال الدین سیوطی صاحب، اس کو بھی علامہ ذہبی نے کہا تو موضوع روایت ہے کہ خواتین کو کتابت نہ سکھاؤ، لکھنا نہ سکھاؤ، یہ بھی جھوٹی روایت قرار دی علامہ ذہبی نے، فرمایا موضوع روایت ہے بالکل۔ تو کہنے کا مقصد تحقیق کے اندر یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ بائی دا وے
میں ضمناً آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ماضی میں بات کرتے ہیں نا تو ہمیشہ ماضی کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے. علامہ جلال الدین سیوطی وہ شخص گزرے ہیں کہ جو واقعی بہت بڑے عالم دین تھے. ان کی کتابیں بہت سی اس موضوع کے اوپر ہیں جو پڑھنے لائق. ایک کتاب چاول کا ایک دانہ بتاتا ہے دیگ کیسی ہے. آپ ان کی کتاب صون المنطق کا ایک دفعہ مطالعہ کر کے دیکھ لیں. آپ ان کی کتابیں جو شروحات لکھی ہیں مطالعہ کر کے دیکھ لیں. بہت سی کتابیں ایسی ہیں بدعت کے موضوع کے اوپر جو کمال اس بندے نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا چاول کا دانہ دیگ بتاتا ہے. لیکن چونکہ یہ کثیر التصنیف تھے, بہت زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی تھیں, تو ماضی ایسا نہیں تھا جیسے آج ہم جدید دور کے اندر موجود ہیں, پرنٹنگ پریس ہو رہا ہے, ایک ساتھ ہزاروں لاکھوں کتابیں چھپ گئیں. ایسا نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں نے جلال الدین سیوطی کے فوت ہو جانے کے بعد انہی کے نام سے کتابیں لکھی اور نام جلال الدین سیوطی ڈالا اور مارکیٹ کے اندر انہوں نے ڈالی. اچھا, کیونکہ نام بہت بڑا تھا, چلتا تھا. اس طرح کے سسٹم اس وقت نہیں تھے. اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی کے حوالے سے بہت سے اکابرین اس بات کو واضح کر کے گئے ہیں کہ کچھ کتابیں بہت سی ایسی ہیں جو جلال الدین سیوطی صاحب کی ہے نہیں, لیکن لوگوں نے اس کے اوپر ٹائٹل اور لوگو لکھا ہوا ہے سیوطی صاحب کا. یہ ذہن میں رکھیے. اس لیے دو طرح کی چیزیں ملتی ہیں علامہ جلال الدین صاحب کے حوالے سے. کچھ تو بہت اعلیٰ علمی تحقیقات پر مشتمل ملتی ہیں, اور بہت سی تحقیقات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان یہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی عالم نے لکھی ہو. عالم بھی نہیں لگتا, وہ اس قدر کمزور باتیں, اس قدر غلط باتیں. لیکن وہ مابعل ان دونوں کے درمیان فرق موجود ہے کہ بہت سی چیزیں ان کے نام سے کل کو مشہور بھی ہوتی. اس لیے احتیاط چاہیے ہوتی ہے ہر ایک کو پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ عام ٹھیک ہے, نارملی آپ یہ لفظ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو خطا ہوئی ہوگی, خطا ہوئی ہے تو پھر اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا. اب ایک بہت بڑا سوال بیدار ہوتا ہے ہر کسی کے ذہن میں, عام نمازی ہو, عام مسلمان ہو, طالب علم ہو, عالم ہو, کوئی ہر ایک کے ذہن میں سوال بیدار ہوتا ہے کہ یار آپ چھوٹے ہو کر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان سے خطا ہوئی ہے. یار یہ جملے مطلب عقل میں آنے والے جملے ہی نہیں ہیں. نیوٹن نے ایک تحقیق کر دی, بعد میں آنے والے تو چھوٹے ہی ہیں نا اس سے. بھائی وہ آگے مقام کو پہنچ گیا تھا, باقی آنے والے تو ابھی نئے سیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کبھی کوئی اعتراض ہی نہ کرے. اتنی بری بات ہے. دیکھیں قرآن پاک کے مقابلے کے اندر یہ ایسے ضابطے جو ہم اپنے بنا لیتے ہیں نا, یہ مروا دیتے ہیں ہمیں, ہمارا دین خراب کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا, میں اس کی مثال چند آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے کلام نازل کیا وہ کیسا ذہن سمجھا رہا ہے. ایک طرف کافر کھڑے ہوتے تھے جن کے پاس بڑے سے بڑا ذہن, عملی تواتر, ان کے پاس سب کچھ ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک شخص کو میں کھڑا کرتا ہوں, واحدن نتبعہ, ایک شخص کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ بس مجھ پر اللہ کا کلام آ رہا ہے اور میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں, سب رسمیں غلط ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. کفار کی طرف سے ہمیشہ اعتراضات کیا آئے ہیں؟ ما وجدنا علیہ آباءنا, وہ یہی اعتراضات آئے ہیں. یہ تو صرف ایک شخص ہے جو کھڑا ہو کے ہمارے پیچھے اتنا تواتر, عمل, اللہ نے ہمیں کثرت مال سے نوازا, کثرت اولاد سے نوازا, یہ سب دلائل وہ یہ پیش کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اللہ کے نبی کیا پیش کرتے تھے؟ وہ ہمیشہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ جو چیز میں تمہیں بیان کر رہا ہوں اس سے زیادہ اہدا, اس سے زیادہ اچھی چیز لا دو, میں اس کو فالو کر لوں گا. قرآن پاک نے کیا پیاری بنیاد بنائی ہوئی. یہ چیز نہیں دیکھی جاتی ہے کہ چھوٹا ہے بڑے پر اعتراض. بھائی چھوٹا بڑے پر اعتراض کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذہن نہیں دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ صحابہ تم نے آگے دین کو پہنچانا ہے؟ بخاری کی روایت ہے, بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ تم جس کو دین پہنچاؤ گے وہ نیا سمجھ کے اندر تم سے بھی آگے بڑھ جائے گا. بالکل, یہ روایت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے. سر یہ کہاں سے باتیں آ گئی ہیں؟ کچھ چیزیں ہم نے اپنی طرف سے جو جملے بنائے ہوتے ہیں نا, وہ بگاڑ کا سبب پیدا, ہم پھر اصلاح کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. اور نہیں, ہر فرقے کے اندر آپ دیکھ لینا یہی ہے, جو بڑا ہے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے بولے بھائی تو غلط ہے. بھائی اس لیے کہ ذاتی غلطی نہیں ہے, اس وجہ سے تمہاری غلطی کی وجہ سے دین پورا چینج ہو رہا ہے. ہزاروں لاکھوں جو فالوورز ہیں وہ سب غلط نظریے کے اوپر جا رہے ہیں, ہمت ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے. بھائی کس نے بولا ہے آپ گریبان پکڑ کے اصلاح کر لو؟ بھائی اصلاح طریقے سے بھی تو ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے ہمت تو چاہیے. جب آپ نے کسی کو بت بنا لیا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ کوئی ہے نہیں, تو معاملہ وہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بنیادیں اپنی ٹھیک کرنی چاہیے. یہ گفتگو تو آپ نے بہترین کر دی, سمجھ میں آئی ہے. لیکن اس مسئلے میں بیان کرنے میں پرابلم کیا جا رہا ہے اگر خواتین کو سورہ یوسف سے روکا جائے؟ چونکہ سورہ یوسف میں بہت سارے مواقع ایسے آ جاتے ہیں, باتیں ایسی آ جاتی ہیں تو تھوڑی شرم و حیا سے الگ جا رہی ہوتی ہیں. تو اگر خواتین کو روک دیا جائے تو پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ میں سمجھاتا ہوں, سنیے گا تسلی سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ازواج مطہرات کے لیے حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, آپ سب اپنے گھروں میں محدود رہا کریں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي بُيُوتِكُنَّ, اس آیت کا ترجمہ کریں. جو اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں
جو کچھ اللہ آپ پر نازل کر رہا ہے اس کی کثرت سے تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اپنے گھروں میں کثرت کریں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو حکم دیتے ہوئے کوئی پابندی لگائی تھی؟ یہ تو ہو گیا قرآن پاک۔ میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن عاقلوں کے لیے ایک چیز بہت ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ دوسری بات، بخاری کی روایت دیکھیں آپ، جس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر وہ معاملہ ہوا تھا نا، تہمتیں وغیرہ لگا دی تھیں، اس کے بعد آتا ہے کہ جس وقت وہ شدید غم کے اندر چلی گئیں، وہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے باتیں کی، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا اس مقام پر یہ عائشہ وہی بات کرے گی جو یوسف کے والد نے کہی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ بخاری کی روایت ہے، بڑی مشہور ہے جی۔ سر سوال یہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف جانتی بھی ہیں، سورہ یوسف کا واقعہ بھی پتا ہے، اس کی آیت سے استدلال بھی کر رہی ہیں، خدا کے واسطے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے قرآن پاک کہاں کھڑا ہے، دوسرے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کہاں کھڑی ہیں۔ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا بھی خواتین، وہ اس وجہ سے کہ اگر سورہ یوسف کی شرح ہی آپ نے ٹھیک نہیں کی اور اسرائیلی گندوں سے آپ نے شرح کی ہوئی ہے، وہ بالکل خواتین کے مردوں کو بھی نہ سکھاؤ۔ جب قرآن ہی ٹھیک حل نہیں کیا، وہ غلط قرآن آپ خواتین کا مردوں کو بھی نہ سکھا، لیکن ٹھیک قرآن حل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نور دے کے جاتا ہے، ظلمتوں سے نکالتا ہے۔ قرآن پاک میں ہم اس طرح تقسیم نہیں کر سکتے کہ یار یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ شاید گمراہ ہو جاؤ گے یا بے حیائی میں مبتلا۔ خدا کے واسطے قرآن بے حیائی سے روکتا ہے نہ کہ بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، گفتگو اچھی لگی، سمجھ میں آئی، لیکن مسئلہ یہ ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس موضوع پر کوئی حدیث تو ہے نہیں، لیکن ہمارے سلف اکابرین یہ بات بیان کرتے ہوئے آئے ہیں کہ سورہ یوسف کی تعلیم خواتین کو نہ دی جائے، تو اتنے اکابرین کا حوالہ وہ دے رہے ہیں اور اکابرین کے ریفرنس سے منع کر رہے ہیں، تو آپ بڑے ہوئے کہ اکابرین بڑے ہوئے؟ ارے ایک تو سارے اکابرین کہتے رہے ہیں، علامہ قاضی ایاز کی عبارت نہیں ہے، انہوں نے کہا بعض سلف صالحین ایسے ہیں جو منع کرتے ہیں۔ اب بات وہی آ گئی کہ دیکھیں قرآن، اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تو ایسی دلیل نہیں، بلکہ قرآن خلاف کھڑا ہے۔ اچھا، میں نے ابھی بخاری کی ایک روایت آپ کو سنا دی، یعنی صحابہ کا دور بھی اس کے خلاف کھڑا ہے۔ اب آپ تیسرے درجے کے اوپر لے کر بات آ گئے ہیں کہ علامہ قاضی ایاز صاحب کہتے ہیں بعض سلف صالحین سے ممانت آئی ہے، قرآن اس پہ نہیں، سنت اس پہ نہیں۔ سارا مسئلہ وہی ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا، جب کبھی آپ تاریخ میں جاتے ہیں آپ کو گرفت ہونی چاہیے یہ جملہ کس دور میں کہا گیا۔ اگر آپ کو گرفت نہیں ہے تو سر پھر آپ نہیں پڑھیں کتابیں پڑھ کے لوگوں کا دماغ ہی خراب کرنے والی بات ہے۔ صحیح ہے۔ آج بھی ہم جدید افکار جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اسی چیز پر ہنسی بھی آتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے صحیح کہ یار جب مکمل گرفت ہی نہیں ہے تو ماضی کا حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے غلط پیش کر۔ دیکھیں میرے 50 کلپس ایسے ہوں گے، آپ ہی آتے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے لیے، میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ بھائی اس طرح قرآن حل کرنا ہے تو چھوڑ دو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح میں کہہ رہا ہوتا ہوں یا نہیں؟ اور یار یہ اسرائیلی گند سے قرآن پاک پورا بھر دیا ہمارے مفسرین، آج کل کے جو جدید محققین ہیں، اور بھائی چھوڑ دو اس کو، وہ پھر تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ ورنہ غلط عقائد تو نہیں تمہارے دلوں میں گھس رہے۔ میں ایسے جملے 50 دفعہ کہتا ہوں یا نہیں؟ اچھا اگر میں کہتا ہوں تو مجھے معلوم ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا پیچھے پورا گراؤنڈ ہے۔ اگر وہ سارا گراؤنڈ نکال دیں اور صرف ایک جملہ آپ نکال دیں کہ یار مفتی کامران صاحب نے کئی دفعہ یہ جملہ کہا ہوا ہے کہ یار قرآن نہ پڑھو، وہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو سر یہ پھر خیانت بھی ہے۔ اگر بعض سلف صالحین نے ذکر کیا تھا یہ جملہ جس سے یہ مسئلے بعد میں پھیلے ہیں، سر وہ ایکچولی سچویشن کیا تھی مجھے آپ بتا دیں۔ اگر نہیں معلوم ہے تو پھر سر یہ احتیاط چاہیے ہوتی۔ اس کو شیخ ابن تیمیہ صاحب کو ذرا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اس بات کو بالکل انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایکچولی بات کیا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں اچھے برے لوگ ہر طرح کے موجود ہوتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن کو بھی سہارا لیتے ہیں لوگوں کے نظریات کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر ایک شوشہ چھوڑنے کی، کیونکہ ایک مسلمان کو سامنے قرآن آتا ہے نا تو وہ جھک جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ایک خاص دور تھا شیخ ابن تیمیہ صاحب نے ذکر کیا کہ جس کے اندر قرآن پاک سے بہت سی غلط مثالیں لے کر لوگوں کے اندر شوشے چھوڑے جاتے تھے، خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے کہ جو لوگ ٹھیک نہیں، اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ مثال اس کی میں دیتا ہوں، جیسے کچھ خواتین ہیں، یار خاتون سے بڑھ کر کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے۔ اچھا جی کیسے؟ وہ دیکھا نہیں تو نے سورہ یوسف کے اندر، عورت چاہے تو نبی کو پھنسا لے، تو کیا باقی کون؟ عورت کی چالیں بڑی ٹائٹ ہوتی ہیں۔ سر یہ لکھا ہے شیخ ابن تیمیہ صاحب نے کہ اس انداز میں سورہ یوسف کو پیش کیا جاتا تھا کہ جس سے بعض کمزور نفسیاتی جسے کہتے ہیں نا ضعیف الاعتقاد قسم، ہاں صحیح بات ہے، عورت کمزور تو ایسی چلی جائیں گی۔ یہاں پر اکابرین نے ذکر کیا تھا کہ یہ جس انداز میں سورہ یوسف کو پیش کیا جا رہا ہے خواتین کے اوپر، سختی سے اس چیز سے روکو۔
اور سورہ یوسف تو شرم و حیا والی صورت ہے، نہ کہ تم اس کو پلٹ کر کے اس معنی کا جامع پہنا کے خواتین کے سامنے پیش کرو. سر آپ بتائیں رخ کتنا تبدیل ہو گیا. بالکل آپ شیخ ابن تیمیہ کی پوری عبارت پڑھیے گا پھر آپ کو کلیئر ہوگا. سر اس انداز کے اندر جو سورہ یوسف ایک سچویشن پیدا ہو گئی تھی، تو وہ تو آج بھی کوئی کرے گا منع کر دیں گے کہ یار غلط نیت سے قرآن غلط انداز میں پیش کرو گے گناہگاری ہوگے. اب وہ چاہے سورہ یوسف ہو وہ چاہے سورہ سبا ہو، غلط انداز میں پیش کیا تو مسئلہ ہی ہو جائے گا نا. تو سر یہ چیزیں ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے ماضی میں ہوا کیا. اور یہ بائی دا وے باقاعدہ ایک اصول بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جس وقت ہم شرعی مسائل کا فن فقہ کے اندر فقہ جب پڑھتے ہیں نا، اس میں باقاعدہ اس اصول کو سکھایا جاتا ہے کہ جس وقت ہم ماضی میں جا کر کے کسی مسئلے پر ڈسکشن کرتے ہیں آپ کے سامنے پورا سیاق اس دور کا ہونا چاہیے، ورنہ جزیات کے اوپر جو کلام کرتا ہے اس سے بڑھ کر کمزور محقق دنیا میں کوئی نہیں کہلاتا، نہ قابل اعتماد، نہ اس کی کتاب پر اعتماد، نہ اس کی زبان پر اعتماد. اس لیے کہ عالم ہمیشہ سچویشن وائز جواب دیتا ہے. ہر دور میں سچویشنز چینج ہوتی ہے. بھائی میرے دور میں گیجٹس آ چکے ہیں، میرے سے 50 سوالات گیجٹس کے ہوتے ہیں. آج کل کا کاروبار ٹوٹل موبائلوں کے اوپر چلا گیا. 100 سال پہلے ایسا بالکل نہیں تھا. تو 100 سال پہلے کا عالم الگ سچویشن پہ جواب دیتا ہے، آج کا عالم ایک الگ سچویشن کو دیکھ کر جواب دے رہا ہوگا. اب آج سے 1000 سال بعد کوئی بندہ اس دور کی کوئی بات کو نقل کر رہا ہوگا اور جب تک اس کو یہ سچویشن پوری نہیں پتا وہ صرف ایک لفظ اٹھا کر بات کر رہا ہو تو ہم کہیں گے جاہل انسان ہے. عالم کا تو لبادہ اڑ دیا ہے. تو یہ چیز ہے، یہ باقاعدہ اصول کے تھرو یہ چیز پڑھائی جاتی ہے کہ ماضی اس کے اندر آئی ہوئی کوئی بھی عبارت ہے آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے وہ کس تناظر میں بات کی گئی، بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، سمجھ میں تو آ گئی بات. اچھا ایسے ہی موضوعات اور بہت سارے ہیں، آپ جیسے کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں، اکابرین کچھ اور بیان کر کے گئے ہوتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان معاملات کو بھی ہم ایک ایک کر کے حل کرتے جائیں. بالکل بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو طالب علم کو بھی سمجھ میں نہیں آتے. ساری زندگی بیچارہ شش و پنج میں ہی رہتا ہے کہ یار کتابیں کچھ کہہ رہی ہیں، علماء کچھ کہہ رہے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، تو بڑا عجیب سا معاملہ ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جزاک اللہ.